یہ بتائیے کیا ہوا آج کورٹ میں؟ صحافیوں کا بھی خیال آیا کسی کو تو حکومت میں یا کسی ادارے میں؟ دیکھیے چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے 2021 میں ابھی جب وہ چیف جسٹس نہیں بنے تھے اور اس وقت وہ سینیورٹی پر تیسرے نمبر پہ تھے، تو تب جب ایف آئی اے کی جانب سے نوٹسز آئے تھے صحافیوں کو، اس سے پہلے پے در پے صحافیوں کے اوپر حملوں کا سلسلہ بھی چل رہا تھا، تو تب یہ معاملہ ان کے سامنے آیا تھا، انہوں نے سوموٹو لیا تھا۔ تو جب حال ہی میں دوبارہ ایف آئی اے نے نوٹسز جاری کیے تو چیف جسٹس کے سامنے یہ مدعا دوبارہ اٹھایا گیا کہ آپ کا نام استعمال کر کے، معاف کریے گا آپ کی بات کاٹوں، ابھی جو obviously نوٹسز جاری ہوئے یہ بالکل مختلف ایشوز پر ہیں، وہ پچھلے نوٹسز سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی۔ بالکل یہ مختلف ہیں نگران دور میں جو آئے، لیکن جب چیف جسٹس کے سامنے مدعا اٹھایا گیا تھا تو چیف جسٹس نے یہ کہا کہ ہمارے پاس پچھلا بھی آپ کا ایک کیس پینڈنگ ہے تو اس کے ساتھ ہی اس کو فکس کر لیتے ہیں۔ پھر یہی ہوا، پچھلے کیس کے اندر بھی چند ایک وہ لوگ تھے جن کے ساتھ دوبارہ ابھی ان کو نوٹسز بھی آئے، ان میں اسد علی طور کا نام ہے، ان کے حملے کا ذکر پچھلے سوموٹو میں تھا اور موجودہ درخواست مقرر کرنے کے بعد وہ گرفتار ہو گئے، اور ان کی گرفتاری کے دوران تو خیر یہ کیس کو فکس نہیں کیا گیا۔ اس کیس کی جو ہیئرنگ تھی بیسیکلی وہ ایڈجرن ہوا تھا 4 مارچ تک، لیکن لاسٹ ویک میں اس کو نہیں فکس کر کے سنا گیا۔ اس وقت اسد طور ایف آئی اے کی حراست میں تھے، اب ان کا جوڈیشل ریمانڈ ہو چکا ہے، آج کیس کی سماعت مقرر ہوئی۔ اس میں پہلے والا سوموٹو لیا گیا تھا، اس میں جو حملوں کا ذکر تھا وہ ہوا۔ جب اس سے متعلق رپورٹ سامنے آئیں تو آئی جی اسلام آباد کیونکہ موجود تھے کمرہ عدالت میں، ان سے سوالات پوچھے گئے۔ وہ جب سوالات کے تسلی بخش جوابات نہیں دے سکے، یہ بھی نہیں بتا سکے کہ آج تک مکمل چالان ان تمام حملوں کے پیش نہیں ہوئے، ملزمان پکڑے نہیں گئے، جو پکڑے گئے ان کو ضمانت مل گئی، تو اس بات پر پھر چیف جسٹس برہم ہوئے اور انہوں نے ایک موقع پر آئی جی اسلام آباد کو یہ بھی کہا کہ آپ کو تو اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دینا چاہیے کیونکہ آپ ٹیکس پیئرز کے پیسے سے یہاں بیٹھے ہیں اور آپ سے ایک بیسک کام نہیں ہو رہا۔ خیر انہوں نے کافی برہمی کا اظہار ان پر کیا۔ پھر جو ایڈیشنل ڈی جی ایف آئی اے کے موجود تھے سائبر کرائم ونگ کے عدالت میں، انہوں نے جب ایف آئی اے کی جانب سے رپورٹ صحافیوں کو ہراساں کرنے سے متعلق پیش کی تو پھر وہی سوال ہوا، وہ رپورٹ بھی غیر تسلی بخش قرار دی چیف جسٹس نے، اور انہوں نے یہی کہا کہ آپ لوگوں سے ایک بیسک جو رپورٹ ہے وہ بھی آج تک کمپلیٹ نہیں ہوئی، اتنے سال گزر گئے اس معاملے کو اور اب نیا معاملہ بھی کھل چکا ہے۔ خیر ایک نئی درخواست، یعنی کہ وہ جو معاف کریے گا پھر دوبارہ آپ کی بات کریں گے، جو پرانے 3 واقعات تھے اس میں کوئی ابھی تک کسی قسم کا کنکلوسیو ایویڈنس سامنے نہیں لا سکی انویسٹیگیٹو اتھارٹیز کہ حملے کس نے کیے، کس نے اغوا کیا، کس نے حملوں سے متعلق اصل میں ایک بڑی سرپرائزنگ اور دلچسپ سی سچویشن آج کورٹ روم میں کریٹ ہو گئی تھی۔ وہ یہ تھی کہ اب سارا عالم کو جن 2 لوگوں نے گولی مارنے کا کہا، جو 2 لوگ تھے، وہی 2 لوگوں کے بارے میں پولیس یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہی 2 لوگ تھے جنہوں نے اسد طور پر تب حملہ کیا تھا۔ اس بات کے اوپر چیف جسٹس نے یہ کہا کہ آپ ان 2 کے اوپر باقی سارے حملے بھی ڈال دیتے، اور بھی کوئی کیس تھا تو ڈال دیتے، شاید وہ یہ دونوں بھی ایکسیپٹ کر لیتے کہ لیاقت علی خان کا قتل بھی انہوں نے کیا تھا۔ چیف جسٹس نے یہ کہا، تو انہوں نے کہا یہ ایک پرانی پریکٹس چلتی آ رہی ہے، 2 لوگ آپ کے قبضے میں آ جائے تو آپ ان پہ سارے الزامات ڈال دیں۔